اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے صفحہ نمبر 170۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 171۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں مدد اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں۔ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تھے، وہاں مکہ شریف میں جو بچے تھے ان پہ وہ لوگ بہت ظلم کرتے تھے۔ اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤں کمزور ہے۔ صرف انسان ڈرتا ہے، باقی اللہ کا جو داؤں پیج ہے نا، وہ سمجھ جائے تو انسان ان سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، مگر انسان اپنے آپ کو خود ہی کمزور کر لیتا ہے کیونکہ شیطان ہی کمزور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كخشية الله أو أشد خشية۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بعض لوگ سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈریے یا اس سے بھی زائد۔ شان نزول یعنی جہاد فرض ہے۔ جہاد کیا ہے؟ فرض ہے، اور اس کا ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ جہاد اگر فرض ہو گیا تو پھر اس کے پاس تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ تم انکار کر سکو، کیونکہ فرض چیز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجے ظلم سے چھڑائیں جو وہ لوگ کو وہاں ستا رہے تھے مکہ شریف۔
جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں دے رہے تھے، مطلب بہت تکلیفیں دے رہے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں، اور ان کی عورتوں اور بچوں تک پر بے رحمانہ، مطلب ذرا بھی رحم نہیں، بے رحمانہ مظالم کرتے تھے، بہت ظلم کرتے تھے، اور وہ لوگ ان کے ہاتھ میں مجبور تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ تعالی سے اپنی خلاصی اور مدد الہی کی دعا کیا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے اللہ سے۔ یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان لوگ کی قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ولی و ناصر کیا اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑایا اور مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو سب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ اعلاء دین اور رضائے الہی کے لیے، یعنی کافروں کا اور وہ اللہ کی مدد کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اللہ جس کی مدد کر دے تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ قتال سے شان نزول، مشرکین مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیتے تھے۔ جو جب نیا نیا دور چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اور دین کی دعوت دی، تو جو دین قبول کر لیتا تھا اس کو وہ لوگ بہت تکلیف دیتے تھے، طرح طرح کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنے ہوں گے تم لوگ، سب کا بہت بہت تکلیف دیتے۔ ہجرت سے قبل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ کچھ صحابیوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے ہمیں لڑنے کی اجازت دیجیے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے اور بہت ایذائیں دیتے ہیں، مطلب بہت ستائے بھی اور بہت تکلیف دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ہاتھ روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ہاتھ کو روک کے رکھو۔ نماز، زکوٰۃ جو تم پر فرض ہے وہ ادا کرتے رہو۔ اس ٹائم جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو سب سے پہلے نماز اور زکوٰۃ فرض ہے، پہلے تم اس کو پورا کرو، ادا کرتے ہو۔ فائدہ اس سے ثابت ہوا کہ نماز و زکوٰۃ جہاد سے پہلے فرض ہوئے ہیں، یہ جہاد سے پہلے ہی فرض تھا، زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ۔ مدینہ طیبہ میں اور بدر کی حاضری کا حکم دیا گیا، یہ خوف طبعی تھا ہمیشہ کے لیے، طبعی تھا کہ انسان کی جبلت ہے کہ موت و ہلاکت سے گھبراتا اور ڈرتا ہے۔ انسان موت سے تو ڈرتا ہی ہے نا، گھبراتا بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، صفحہ نمبر 172۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی ہو، اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔